کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کرنا چاہتے کر نہیں پاتا. وہ توفیق جو ہے ہدایت توفیق وہ صرف اللہ کے، وہ اللہ کے اختیار میں. بہت سے لوگ ہیں ان کو حق پتہ ہوتا ہے، حق پر عمل نہیں کرتے، توفیق نہیں. اس لیے جہاں پہ اللہ نے اخلاص کی بات کی یا عبادت کی بات کی وہاں پہ توکل کی بات کی. کیوں؟ ریلائنس اللہ کے اوپر. کوئی بھی کام، کوئی بھی آپ نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، یو کین ناٹ پرفارم دیٹ ایکٹیویٹی انلیس اینڈ انٹل یو آر کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ. کھانا مانگنا ہے اللہ سے مانگو، پانی مانگنا ہے اللہ سے مانگو. صحابہ اتنے تھے وہ کسی سے، یعنی یہاں تک کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ گم جاتا تھا وہ بھی اللہ سے مانگو. اب کوئی بندہ کہ اتنی حقیر چیز ہے اللہ سے، یہ اتنی ان کی ریلائنس ہے اللہ پر ہے کہ اوبلیگیشنز آلویز پریسیڈ واٹ والنٹری ایکٹس. جو مرضی ہو رہے، جتنا مرضی بڑا ایکشن ہے، فرض سے کبھی بھی آپ فرض کمپرومائز نہیں کر سکتے. جو مرضی ہو رہے، آپ کو جتنا اچھا لگ رہا ہے، جتنا کچھ ہو رہا ہے، فرض کو کبھی بھی وہ چیز پرسیو نہیں کر سکتے. کبھی بھی اپنی نیکیوں کو اپنے حالات کے مطابق جو آپ پر اوبلیگیشن نہیں ہے، اٹس آل اباؤٹ پرائیورٹیز. میرا رب مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں اس ٹائم اللہ کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے. وہ ایکسپیکٹیشن پورا کریں اور آپ دیکھیں اینڈ ڈو اٹ فار اللہ. تقویٰ جو ہے گاڈ کانشیسنس نا، یعنی ایک بندہ کانشیس ہے اللہ کے بارے میں. تو اللہ کے بارے میں انسان کانشیس دو ہی چیزوں سے ہو سکتا ہے نا، کہ اللہ نے جس بارے میں حکم دیا اس کے بارے میں بھی کانشیس ہے، اور جس چیز سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا اس کے بارے میں بھی. اسی لیے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سیدنا عمر بن خطاب کے لیے ڈیفائن کیا اس کو. عمر بن خطاب نے کہا نا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی ایسے رستے سے گزریں جہاں پہ بہت زیادہ جھاڑیاں ہوں، کس طرح گزریں گے؟ انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو بچا کے بالکل اچھی طریقے سے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزروں گا. تو آپ نے کہا تقویٰ بھی یہی ہے، انسان پوری زندگی اس طرح گزارے، اتنا کنسرنڈ اور کانشیس ہو کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں. اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی پسند کے بارے میں انسان کانشیس ہو رہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں. جو تقویٰ ہے نا یہ وقایہ سے ہے. جیسے کہ جو ہے عربک زبان میں بڑا مشہور ایک پروورب ہے، الوقایۃ خیر من العلاج. کیا مطلب ہے؟ الوقایۃ خیر من العلاج. تو یہ وقایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بچنا. تو اب انسان کس چیز سے بچ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچ رہا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے. تو اس میں پورا ہے. لیکن بعض اسپیسیفک معنی میں بھی تقویٰ استعمال ہوتا ہے، وہ کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا. تو کہتے ہیں اس کی تفصیلات پہ نہیں جا سکتے کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اسے پورے دین کو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. چلیں جی آگے، اب اخلاص کی بات کریں گے. Ikhlas. The origin and root of all good is ikhlas. That is, that the slave directs all worship and seeking of assistance purely towards his Lord, as in Allah's statement, "You alone we worship, and your aid alone we seek." And then worship him and put your trust in him. And in him I trust, and unto him I return. And then seek sustenance from Allah and serve him and be grateful to him. مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی ایک بندہ دعا کرتا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ مدد کو کیوں خاص کیا؟ کیا اس میں آپ کو لاجک یا اس میں کیا حکمت سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں عبادت جو ہے نا، عبادت اس کی کیپیبلٹی، اس کی کیپیسٹی ہونا وہ بھی کس کے اوپر ہے؟ یعنی صرف عبادت کا جان لینا کافی نہیں ہے. وہی آپ کو پتہ ہے نا، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، میں نے آپ کو بتائی نا پہلے. ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ہدایت توفیق. ہدایت ارشاد یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی کو کوئی گائیڈ کر دینا، بتا دینا، انفارمیشن دے دینا، نالج دے دینا. اور توفیق ہوتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر دینا، انیبل کرنا، کیپیبل بنا دینا. ٹھیک ہے نا، اس کو فیسیلیٹیٹ کر دینا. مثال کے طور پہ انبیاء یا علماء آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ صحیح رستہ ہے، اور یہ علماء بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی ملتی ہے، قرآن کی صورت میں بھی ہدایت مل جاتی ہے. لیکن اب اس کے لیے اس پر عمل کرنا، توفیق ملنا، that you are able to do that، حالات آپ کے لیے سازگار. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کرنا چاہتے کر نہیں پاتا. وہ توفیق جو ہے ہدایت توفیق وہ صرف اللہ کے، وہ اللہ کے اختیار میں. بہت سے لوگ ہیں ان کو حق پتہ ہوتا ہے، حق پر عمل نہیں کرتے، توفیق نہیں ہے. تو ہدایت توفیق نہیں. تو ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، لیکن اللہ اس عبادت کو کرنے کے لیے مدد بھی صرف تو ہی کر سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. یہ ساری چیزیں یہ کانسیپٹ ہے. اسی لیے جہاں پہ اللہ نے اخلاص کی بات کی یا عبادت کی بات کی وہاں پہ توکل کی بات کی. کیوں؟ ریلائنس اللہ کے اوپر. کوئی بھی کام، کوئی بھی آپ نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، یو کین ناٹ پرفارم دیٹ ایکٹیویٹی انلیس اینڈ انٹل یو آر کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ. سیدھی سی بات ہے. کتنا کمپریہنسو ہے. اور کیپیبلٹی کے لیے آپ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں؟ اللہ پر. اور جب آپ 100% اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اسے ہی توکل کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا تو توکل. اسی لیے دیکھا کیا فرمایا کہ علیہ توکلت والیہ انیب، اللہ تجھ پر توکل والیہ انیب، اور تیری طرف رجوع. یعنی عبادت بھی تیرے لیے
اور اسی طریقے سے توکل بھی تیری. ٹھیک ہے, یہ ایک لنک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ لنک ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کو پتہ ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جو 3 to 4 والیومز پہ ہے, وہ ہے المدارج السالکین. وہ کتاب صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پر ہے. یہ جو آیت ہے نا قرآن مجید کی, آپ سمجھیں the most comprehensive آیت of the قرآن, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے ویسے بائی دا وے, بڑی زبردست کتاب ہے امام ابن قیم کی. تو دیکھیں آپ, یعنی کچھ لوگوں کا اللہ پہ اتنا ریلائنس ہوتا ہے اور کمپلیٹلی وہ دنیا سے اتنے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور ان کی ہر چیز کی ریلائنس کس کے اوپر ہوتی ہے؟ اللہ پر. بعض مورخین نے, بعض مفسرین نے ایک روایت ذکر کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے, کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ کیٹاپلٹس کے ذریعے پھینکا جا رہا تھا نا اس کے, یعنی وہ آگ کے اندر, جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے, تو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتے کو بھیجا, سیدنا جبریل کو غالباً بھیجا, تو انہوں نے ان کو اپنے پروں پہ اٹھا لیا. انہوں نے کہا الک حاجہ, اے ابراہیم علیہ السلام آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی ہیلپ کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے ضرورت ہے, لیکن مجھے تمہاری نہیں, مجھے اس کی ضرورت ہے جس نے تمہیں بھیجا, مجھے تم سے تمہاری ضرورت نہیں ہے, تو آئی ڈونٹ نیڈ یور ہیلپ. اور اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا قلنا یا نار کونی بردن, اس کی یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر کے اندر یہ واقعہ بعض مفسرین نے ذکر کیا. تو قلنا یا نار کونی بردن وسلام, پھر اللہ نے اس آگ کو ہی ٹھنڈا بنا دیا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں, وہ یعنی صحابہ میں سے کچھ ایسے لوگ تھے وہ اتنے زیادہ اللہ, یعنی ایک کانسیپٹ ہے نا سیلف ریلائنٹ والا, سیلف ریلائنٹ کے کانسیپٹ کو ہم نہیں بات کر رہے, ہمارے ہاں ویسٹ میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے سیلف ریلائنس کا. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے آپ انڈیپینڈنٹ ہو کے سیلف ریلائنٹ ہو جائیں, ہر چیز خود کریں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے, وہ مسلمان جو ہے وہ سیلف ریلائنٹ نہیں ہوتا, وہ گاڈ ریلائنٹ یا اللہ ریلائنٹ ہوتا. تو آپ ہر چیز میں, یہاں تک کہ صحابہ, یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, آگے وہ حدیث بھی ذکر کریں گے, کھانا مانگنا ہے اللہ سے مانگو, پانی مانگنا ہے اللہ سے مانگو. صحابہ اتنے تھے وہ کسی سے, یعنی یہاں تک کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ گم جاتا تھا وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے. اب کوئی بندہ کہ اتنی حقیر چیز ہے اللہ سے, یہ اتنی ان کی ریلائنس تھی اللہ پر, تو یہ اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے. ہاں اب مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر یہ مطلب آئیڈیل ہے, اب یہ بھی نہیں کہ جو بندہ دوسرے سے ہیلپ مانگ رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ایک الٹیمیٹ ایک اللہ کے ساتھ تعلق کی نشانی ہے, ایک دلیل ہے کہ ایک بندہ اتنا اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور لوگوں سے اتنا انڈیپینڈنٹ ہے کہ اس کو کسی سے, اور ایسا وہ بندہ ہے نا جس کو پھر ظاہرہ کوئی بندہ تکلیف نہیں دے سکتا, پریشان نہیں کر سکتا, دکھ نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کی ساری جو ہے وہ انکلینیشنز اور اس کی ساری جو ہے ٹرسٹ وہ اللہ پر ہے. جی ہاں, وہ کون سی ایسی چیز ہے جو میری دنیا اور دین کے معاملات کو ٹھیک کر دے, ٹھیک ہے نا, افیئرس کو ٹھیک کر دے. تو پہلی چیز یہ ہے. اب دوسری چیز اس نے سوال کیا تھی کہ مجھے ایسے اعمال کے بارے میں بتائیں جو obbligations کے بعد سب سے زیادہ افضل اعمال. تو پہلی چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ obligation is the most important act that a person, a believer can perform. اس سے اوپر کوئی چیز نہیں, جو مرضی ہو جائے. شیطان دھوکہ دیتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, ہمیں دوسری چیزوں میں لگاتا ہے تاکہ ہم obligations کے بارے میں تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہم سے بہت زیادہ رات کے نوافل پڑھائے گا اور آپ کو اتنا تھکا دے گا کہ آپ سے فجر مس ہو جائے گی. سیدنا عمر بن خطاب کا بڑا مشہور قول ہے نا, انہوں نے کہا کہ ایک بندے سے کہا کہ تمہاری پوری رات کی عبادت اور تمہارا فجر کا مس کرنا یا فجر کا تاخیر یا لیٹ کر دینا زیادہ بہتر ہے کہ تم فجر ٹائم پہ پڑھ لو اور پوری رات آرام سے سو. تو کبھی بھی یہ جو سیٹ آف, یعنی اپنی پرائیورٹیز کو جو سیٹ کرنا, مینیج کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو کہا جاتا ہے فقہ الاولویات. اس کو ہمارے دین میں کیا کہا جاتا ہے, پورا ایک سبجیکٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے فقہ الاولویہ. اولا کسے کہتے ہیں, اولا پریفرڈ سم تھنگ, اور اولویات اسی کی پلورل ہے. تو فقہ کا مطلب انڈرسٹینڈنگ آف دا پرائیورٹیز. باقاعدہ دین کے اندر یہ پورا سبجیکٹ ہے, اصول پائے جاتے ہیں. اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ obbligations always precede what, والنٹری ایکٹس. جو مرضی ہو جائے, جتنا مرضی بڑا ایکشن ہے, فرض سے کبھی بھی آپ فرض کمپرومائز نہیں کر سکتے. جو مرضی ہو جائے, آپ کو جتنا اچھا لگ رہا ہے, جتنا کچھ ہو رہا ہے, فرض کو کبھی بھی وہ چیز پروسیڈ نہیں کر سکتی. That's a fundamental principle and usul and maxim that we have to follow. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں, اب یہ علم کے اوپر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. چلیں جی آگے. After the obligatory acts, the best action is dhikr, the remembrance of Allah. As for the next question regarding the best action after the obligatory duties, an answer which is totally comprehensive and detailed for everyone is not possible, since it would vary according to each person's differing capabilities and opportunities. However,
What is agreed upon by all those who have knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala and His commands is that in general the best thing which a slave can occupy himself is the dhikr, remembrance of Allah. In support of this is the hadith from Abu Hurairah radiallahu anhu, which Muslim narrates. The loners, mufarridun, have taken the lead. The companions asked, O Messenger of Allah, who are the loners? He replied, those men and women who remember Allah in abundance. Similarly is narrated by Abu Darda radiallahu anhu in a report of Abu Dawood. Shall I not inform you of the best of your actions, the most pure in the sight of your master, the one which raises your ranks highest and which is better for you than giving gold and silver in charity, and better for you than your meeting your enemies so that you strike their necks and they strike yours? The companions urged, of course, O Messenger of Allah, inform us. He replied, it is the remembrance of Allah. सुभान अल्लाह, देखा आपने कितने बड़े बड़े अमाल, जिहाद से बड़ा अमल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा वलज़िक्रुल्लाहि अकबर इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर मिनस्सलाह। अकबर कहा, आगे उसकी तफसील नहीं है, महज़ूफ है, हिडन, यानी वो सेंटेंस मुकम्मल नहीं है। लेकिन तो इफ़ यू वर टू कंप्लीट द सेंटेंस, अल्लाह कहते हैं कि नमाज फहाशी और बुराई से रोकती है, वलज़िक्रुल्लाह, और अल्लाह का जिक्र अकबर है, बड़ा है। किससे बड़ा है? अकबर मिन कुल्ली शै औ मिनस्सलाह, पहले भी हो सकता है। तो मुफस्सिरीन ने, एक मुफस्सिरीन की जमात, वलज़िक्रुल्लाहि अकबर मिनस्सलाह, इतनी बड़ी बात है, यानी इतनी बड़ी बात है, एंड द मोस्ट अंडररेटेड एक्शन। मेरा पूरा एक लेक्चर है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने ना रमज़ान में मुअतकिफ़ीन के लिए एहतिकाफ़ करने, एक जगह पे हम बैठे हुए थे, एहतिकाफ़ कर रहे थे यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे ना मैंने उनको सुबह शाम के अज़कार वो मैंने उनको पढ़ाए, उनको हमने कहा हम स्टडी करते हैं, याद भी करवाए। तो उसके साथ साथ मैंने पहला लेक्चर, मेरा सेशन था वो बेसिकली फ़जीलत थी, ज़िक्र की फ़जीलत पे। दिस इज़ द मोस्ट अंडररेटेड एक्ट ऑफ वर्शिप, ज़िक्र। और आप कभी इसके बारे में पढ़ेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कितना बड़ा अमल है। तो यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे कौन से बड़े, सबसे पहली चीज़ है सबसे बेहतरीन अमल, सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाले। और आपने कहा कि वख़ैरुल लकुम मिन इअताइज़ ज़हबि वल वरक़, यानी आप सोना और चांदी वो अल्लाह की राह में खर्च करना, उससे भी बड़ा। और ये कि तुम जिहाद करो अपने दुश्मन के ख़िलाफ़, और वो तुम्हारी गर्दनों पर मारे और तुम उनकी गर्दनों पर मारो, यानी लड़ाई करो, जिहाद करो। तो कहा कि उससे बड़ा अमल क्या है? वो अल्लाह का ज़िक्र। कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। और कुरान मजीद की आयत तो मैंने आपको समझ रखी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझिएगा, वो ये है कि ऑब्लिगेशन सारों के लिए बराबर है, लेकिन वॉलंटरी एक्ट्स जो होते हैं ना, वो सारों के लिए बराबर नहीं होते। आप देखेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन अमल क्या है? आपने उस बंदे की कंडीशन को देख के उसको बता दिया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन। तो हो सकता है कि यानी हर वो अमल जो मेरे लिए किसी न किसी लेवल पे चैलेंजिंग होगा, उसमें मेरे लिए ज़्यादा रिवॉर्ड होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं मिलियनेयर या बिलियनेयर हूँ, तो हो सकता है सदका, माल खर्च करना कोई मेरे लिए इतनी बड़ी नेकी ना हो, यानी वो नेकी है डेफिनेटली उसमें कोई, लेकिन वो शायद अफजलुल सदक़ात या अफजलुल अमाल ना हो, मेरे लिए हो सकता है दूसरी चीज़ हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक बंदा है जिसकी जिम्मेदारी है कि तरावी पढ़ाना। अब आप बड़े इंस्पायर हो रहे हैं, यार मुगीरा भाई ने तरावी पढ़ाई है माशाल्लाह, एक दिन भी छुट्टी नहीं की, ठीक है ना भाई, मुगीरा भाई की जॉब है वो, है मुगीरा भाई की तो जॉब है। या आप इमाम साहब के बारे में बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, इमाम साहब ने आज तक जो है ना वो पहली रकत नहीं छोड़ी। भाई इमाम साहब इसी नहीं छोड़ सकते, इमाम साहब की जॉब है, ठीक है। अच्छा, वो तो ऑब्लिगेशन की बात आ रही है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द आइडिया। लेकिन वो बंदा जो बेचारा जॉब कर रहा है, जो ऑक्यूपाइड है, जो बेचारा, उसके लिए नवाफिल पढ़ना और इमाम साहब के लिए नवाफिल पढ़ना, इन दोनों में फ़र्क होगा, ठीक है, समझ नहीं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। हो सकता है, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ, ये मेरी बड़े दिल के करीब बात। हम लोग क्या करते हैं, जब भी ना लोगों को देखते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा ना उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कोई दाई है, कोई लेक्चर दे रहा है, तो हम देखते हैं यार थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस। डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह, अगर आप उनके लेक्चर्स को सुने तो इंसान बड़ा इंस्पायर होता है, बंदा कहता है यार मैं भी ये काम करूँ। अरे अच्छा अमल है ना यार, इतने लोग मुसलमान हो रहे हैं, और सुभान अल्लाह, पता नहीं कितने लोग मुसलमान हुए हैं डॉक्टर साहब के साथ ना। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान ना इंस्पिरेशन लेता है, और इंसान अपने जो आमाल हैं, जो वो खुद कर रहा होता है, ये जो अल्लाह ताला उसको किसी सिचुएशन में डाल देते हैं और वो उसको करने पड़ रहे होते हैं ड्यू टू मैनी रीजंस, वो उनको ट्रिविलाइज कर रहा होता है, और वो इस मामले में भूल जाता है कि असल चीज़ अल्लाह को राज़ी करना है। और हो सकता है कि आपका एक बज़ाहिर ट्रिवियल सा अमल
وہ اللہ کے ہاں شاید اس عمل سے بہت زیادہ بڑھ جائے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. لیٹس ازیوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ ایگزسٹ کرتے ہوتے اور آپ کو ایک اسلام کی دعوت پہنچتی اور آپ مسلمان ہو جاتے اور آپ کو پتہ چلے. ایسا لیٹس ازیوم، بلکہ اس سے بہتر ایگزامپل دیتا ہوں. امیجن کریں کہ سم ہاؤ آپ کو یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی ایک مشین ایجاد کی ہے، ٹائم ٹریولنگ مشین، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے لیے اپنے ٹائم پہ لے آئے ہیں. سو وٹ وڈ بی یور فرسٹ اینڈ دا موسٹ، یعنی آپ کے لیے سب سے زیادہ اپیلنگ چیز کیا ہوگی؟ ان سے جا کے ملنا. isn't it? everyone would want to، یار میں دیکھوں، ایٹ لیسٹ میں دیکھوں تو صحیح. ٹھیک ہے میں مل نہ سکوں بیکاز there would be a lot of crowd، but at least کسی نہ کسی طریقے سے میں ان سے جا کے مل لوں اور ان کی تھوڑی دیر کے لیے ان سے میں سن لوں اور میں دیکھوں اچھا یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. wouldn't that be یعنی یہ آپ کی انسپریشن یا انسپریشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ہوگی. لیٹس امیجن کہ یہ آپ کی انسپریشن ہے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ جو ہیں وہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ بوڑھی ہیں یا بیمار ہیں، اور اب آپ کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے ایک یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کو چھوڑ کے جاؤں، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں اور ان کا ٹائم. اور ظاہر جب آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ صحابی بن جائیں گے، اور صحبت جو ہے، صحابی بننا اٹ سیلف ایک ورچوئس ایکٹ ہے، بہت بڑا ایکٹ ہے. صحابی یا صحبت ہونا اٹ سیلف ہمارے دین کے اندر ایک اسٹیٹس ہے، پراپر اسٹیبلشڈ اسٹیٹس ہے، جس کو آپ جو ہے نا چیلنج نہیں کر سکتے. تو اب آپ کے پاس یہ دو آپشن ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کے لیے کتنی مشکل ہوگا ڈیسیجن لینا، ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے یار ٹھیک ہے اماں جی آپ تھوڑا سا کر لیں، میں بس آگے آتا ہوں. مطلب آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا اپنے آپ کو ریزسٹ کرنا. اور ہو سکتا ہے ابھی آپ یہ ڈیسیجن کر ہی رہے ہیں، سوچ ہی رہے ہیں، تو لیٹس اسیوم پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول واپس چلے گئے. ہاؤ بیڈ وڈ یو فیل؟ ٹھیک ہے نا. امیجن کریں کہ یہی اب یہ ریئل ایگزامپل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص مسلمان ہوا جس کا نام تھا اویس قرنی. اویس قرنی مسلمان ہوئے اور ان کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ میں اللہ کے رسول سے جا کے مل لوں. لیکن کس چیز نے ان کو روکا؟ وہ جا کے اللہ کے رسول سے ملتے، صحابی بنتے، جہاد کرتے، شہید ہو جاتے، عالم بنتے، ابو ہریرہ کی طرح حدیث کے، ان کی حدیثوں کو نریٹ کرتے، عبداللہ بن مسعود کی طرح، ابی بن کعب کی طرح، سیدنا زید کی طرح وہ جا کے قرآن کے عالم ماہر بنتے، لوگوں کو ایسے یعنی ان کا نام ہوتا، یہ ہوتا. لیکن وہ بیچارے اللہ کے رسول سے مل بھی نہیں سکے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ ان کی والدہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا سیدنا عمر بن خطاب کو؟ صحیح حدیث میں آتا ہے، عمر بن خطاب اگر وہ آئیں، حج کرنے آئیں گے یا عمرہ کرنے، واللہ اعلم مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، انہوں نے دعا کروانا اپنے لیے. عمر بن خطاب، اب یہ کون بندہ ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک حالانکہ he wanted to do so much thing، یعنی he would have done a lot of things، شہادت، دین کی دعوت، عالم، یہ وہ، بٹ اللہ تعالیٰ کی ان سے ایکسپیکٹیشن کیا تھی اس موقع پر کہ میرے بندے تیرے ان حالات میں تیرے سے میری ایکسپیکٹیشن ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی you might be doing things that are trivial to you، لیکن ہو سکتا ہے ان ایکشنز کو، کیونکہ اللہ نے آپ کو ان حالات میں پیدا کیا اور اللہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے میرے بندے میں نے تجھے ان حالات میں ڈالا ہے and I want you to do this، اور آپ ان ایکشنز کو پرفارم کرنے کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ بڑے بڑے علماء یا داعیز جن کے ہزاروں سٹوڈنٹس ہیں، لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں آپ ان سے زیادہ اوپر چلے جائیں. سو یہ انڈرسٹینڈ دس، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو کبھی بھی اپنی نیکیوں کو اپنے حالات کے مطابق جو آپ پر obligation، یہ دیکھیے اٹس آل اباؤٹ پرائیورٹیز. میرا رب مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں اس ٹائم اللہ کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ وہ ایکسپیکٹیشن پورا کریں اور آپ دیکھیں اینڈ ڈو اٹ فار اللہ سیک. اور کبھی بھی اس نیکی کو کسی دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے ٹریولائز نہ کریں. ہاں اگر آپ کو موقع مل جائے، اگر if you could do that کہ آپ اس کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں، آپ کو موقع مل جائے، تو یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل نہ انسان کرے، وہ بھی کرے، لیکن اس کو ٹریولائز نہ کریں. So it's a very important thing that we need to understand. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں جی آگے چلیں.